عشیرہ محرم الحرام کا ہمارا عنوان عظمت انسان ہے، جس کی باقاعدہ آج پہلی مجلس ہے۔ میں چاہوں گا کہ تمہیدی گفتگو سے ہی آپ میری طرف تھوڑی سی توجہ بڑھائیں۔ کون ہے یہ انسان؟ آخر اس کا مقام ہے گا کیا؟ کتنا بڑا ہے انسان؟ کتنی عظمت والا بنایا ہے انسان کو؟ یقین مانیے کہ اس سماج کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے مسائل روز بروز سر اٹھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ یا تو انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اس جملے پہ توجہ کر لیں۔ یہ روز بروز بڑھتے مسائل، یہ انسانی اقدار کا پامال ہو جانا، یہ ظلم و بربریت کے بازار کا ہمیشہ گرم رہنا، یہ ظلم کے تندور میں مظلوم کو روٹیوں کی طرح پکا دینا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے یا تو یہ سماج انسانوں کا نہیں ہے، اگر ہے تو یہ انسان اس بات سے ناواقف ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ توجہ کیجئے جملے پہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، بچہ بچہ تک یہ آیت یاد ہے، سورت یاد، ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ دیکھیں بھائی، اللہ نے خوبصورت زمین کا سینہ بچھایا، یہ نہیں کہا بغیر ستونوں کے شامیانہ آسمان کو زمین کے اوپر کھڑا کیا، یہ قسم نہیں کھائے۔ ان گنت فرشتوں کو تخلیق فرمائے، یہ قسم نہیں کھائے۔ کئی جگہ فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کا ذکر کیا، کبھی اس طرح قسمیں نہیں کھائے۔ جنت بنائی، نہریں رواں کیا، دودھ بہائے، حوروں کو خلق کیا، غلمان پیدا کرے، ہزار ہاں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انسان کی سوچ سے باہر ایسی ایسی نعمتوں کو جنت کی زینت بنائی۔ الرحمن کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، کبھی کسی نعمت کے تذکرے پر، کبھی کسی شے کی تخلیق پر اس طرح قسمیں نہیں کھائی۔ آفتاب و ماہتاب بنائے، ان سے روشنی نکالی، چاند سے دودنی روشنی کو ساطع کیا، لیکن کبھی قسم در قسم نہیں کھایا۔ یعنی خوبصورت سے خوبصورت شے کو وجود میں لایا، اس کے تذکرہ کرنے سے پہلے چار چار قسمیں نہیں کھائی، بلند سے بلند مقامات بنائے، کبھی قسم نہیں کھائی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کو بنایا، اس کی تعریف میں قسمیں نہیں کھائی۔ زمین کا سینہ وسیع کیا، بیان کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھائی۔ اسی کے سینے پہ سنگلاگ پہاڑوں کو کھڑا کیا، لیکن اس کی تعریف کے لیے قسمیں نہیں کھائی۔ انہی سخت پہاڑوں کے سخت سینوں سے نرم نرم آبشار رواں کیے، کبھی اس کے تذکرے کے لیے قسمیں نہیں کھائی۔ یعنی سخت سے سخت کو بنایا، کبھی قسم کھا کے ذکر نہیں کیا، نرم سے نرم کو بنایا، کبھی قسم کھا کے ذکر نہیں کیا، خوبصورت سے خوبصورت کو بنایا، کبھی قسم کھا کے ذکر نہیں کیا، کبھی نہ رکنے والے دریا بنائے، قسم کھا کے ذکر نہیں کیا، یہ آسمان پہ چمکنے والے انجم بنائے، لیکن کبھی قسمیں کھا کے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ پوری کائنات بنائی، کبھی اس کا ذکر قسمیں کھا کے نہیں کیا۔ جنت بنائی، قسمیں کھا کے ذکر نہیں کیا۔ جہنم بنائی، قسمیں کھا کے ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب انسان کو بنایا تو اس کی عظمت کو بنانے کے لیے وہ سب سے بڑے عظیم اللہ نے قسمیں کھا کے بتا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے بلد امین مدینے کی اور مکہ کی قسم ہے کہ اللہ نے قسمیں کھا کے یہ بتا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس روئے زمین میں انسان کو خوبصورت صورت عطا کر کے خلق کیا ہے۔ مجھ انسان کو بنایا تو قسمیں کھا کے بتایا کہ میں نے تمہیں بڑا عظمت والا خلق کیا ہے،
خوبصورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم اچھا سانچہ، اچھی صورت۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہاری تخلیق بہترین کی ہے۔ اب ظاہری وجودی تخلیق دیکھ لیں یا اس کی معنوی تخلیق دیکھ لیں، یعنی انسان کا ایکسٹرنل دیکھ لیں یا انٹرنل دیکھ لیں، داخلی دیکھ لیں، انسان کو خارجی دیکھ لیں، داخل بھی اس کا خوبصورت بنایا اور اس کا ظاہر بھی خوبصورت بنایا۔ کبھی غور کیا اس پہ؟ دیکھیے، غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ کس پہ توجہ کی ضرورت ہے؟ کسی اور چیز پہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور چیز کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کی پہچان ہو جائے تو ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آج ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ ابھی تک ہم اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میری بلندیاں کیا ہے، میرا پرواز کس طرح کا ہے، میرا مقام کیسا ہے، میری منزلت کیسی ہے، اللہ نے مجھے بنایا کس طرح کا ہے۔ خدا کی قسم کہ جس دن یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ زمین کی تخلیق بھی سمجھ میں آئے گی، یہ پہاڑوں کا زمین کے سینے پہ رکھنا بھی سمجھ میں آئے گا، یہ دریا کی روانی بھی سمجھ میں آئے گی، یہ چاند کا روٹین بھی سمجھ میں آئے گا، یہ سورج کی روشنی بھی سمجھ میں آئے گی، یہ اللہ کے ملائکہ بھی سمجھ میں آئیں گے۔ گویا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین کی پستی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک اللہ نے ذرہ ذرہ کو خلق کیا ہے۔ ہر ذرے کی تخلیق اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اپنی تخلیق سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آئیے آج اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، کتنا حسین بنایا ہے اللہ نے، کتنا خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو۔ اب اپنے وجود ظاہر پہ دیکھیں، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پاؤں دیے، اور مجھے زمین پہ کھڑا ہو کے چلنے والا بنایا اللہ نے۔ بالکل سطحی باتیں ہیں لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ مجمع کی توجہ ہے میری طرف؟ اب دیکھیے، اللہ نے تخلیقات تو بہت کی ہیں نا دنیا میں، اور بعض کو بعض پر، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ توجہ کی۔ اب بنیادی طور پر اللہ نے جو تخلیقات کی ہیں، چلو میں یہاں سے آپ کو کھینچ کے لاتا ہوں اگلی منزل تک، تاکہ بات بچہ بچہ تک حسینیت کی اس کلاس میں سمجھ میں آئے۔ اللہ نے خلق کی ہے بہت ساری چیزیں، جو بیسیکلی 3 چیزیں خلق کی اللہ نے: جمادات، نباتات اور حیوانات۔ تو جو ہے یہاں جمادات جو جامد ہیں، ان میں حرکت نہیں ہے، ان میں نمو نہیں ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، یہ جمادات میں آتے ہیں۔ دوسری تخلیق جو اس جمادات سے بہتر ہے وہ ہے نباتات۔ نباتات کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے اندر نمو ہے، گروتھ ہے، یہ چھوٹے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر حرکت ہے، یعنی تحرک ہے معمولی۔ توجہ یہاں پہ، جوان، ان کے اندر تھوڑی سی تحریک ہے، تھوڑی سی حرکت ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے یہ جمادات سے افضل ہے نباتات۔ مثلا یہ درخت ہے، یہ پھول ہیں، یہ گھاس ہے، یہ ان پتھروں سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ توجہ کی یہاں پہ، وہ جامد ہیں، ان میں حرکت ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی، توجہ کی، ایک بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو سماج کے اندر انسان تو بہت سارے ہیں، لیکن ان ساروں میں بعض پر افضل ہیں۔ وہ جو مکمل جامد ہیں، جو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے شعور کی طرف قدم بڑھایا ہی نہیں ہے، ان سے وہ لوگ افضل ہیں کہ جن کے اندر تھوڑا سا شعور ہے۔
جن کے اندر تھوڑی سی حرکت ہے وہ بہتر ہیں۔ اب نباتات افضل ہیں جمادات سے، اس لیے کہ ان سے افضل کون ہے؟ حیوانات۔ اللہ نے جمادات اور نباتات پر فضیلت دی، کس کو؟ حیوانات پر، حیوانات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جان ہے، ان کے اندر روح ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ جس کے اندر روح ہے، اب ہم یہ کہیں گے الفاظ کے قالب کو بدل کے کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی روحانیت ہے وہ باقی ان سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میری طرف؟ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جس کے اندر روح ہے، جان ہے، خون ہے، دوڑتا ہے، تو وہ افضل ہے۔ وہ کیا ہوا؟ حیوان۔ اب پھر ان حیوانوں کے اندر اس جملے پہ، اس باریک بینی پہ بعض پر افضل ہیں۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو حیوان میں سے حیوان ناطق ہے یا تو غیر ناطق ہے۔ بھائی ناطق کیا ہے؟ یہ بولنے والا انسان جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو ضمیر رکھتا ہے، یہ انسان دو پاؤں پہ کھڑا ہے، یہ افضل ہے ان حیوانات سے۔ ویسے اس کا جو اصل ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ حیوان ہے۔ انسان کا مرکز جو ہے وہ حیوانیت ہے۔ اگر اس حیوانیت سے نکلتا ہے تو انسانیت میں آتا ہے، اگر خود کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا تو ظاہراً صوری اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے انسان تو ضرور ہے لیکن اس کا باطن حیوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ شیر کی طرح دہاڑ کے دوسروں پہ حملہ کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے ناراض کرا دیتا ہے۔ اگر وہ اس حیوانیت سے نکل جاتا ہے اور انسانیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پھر یہ افضل ہے اس چار پاؤں والے حیوان سے، یہ افضل ہے۔ توجہ یہاں، بھرپور توجہ یہاں جوان۔ اب اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دی، آگاہی دی، فکر دیا، علم دی، سوچنے کی صلاحیت دی اور فضیلت دی ان حیوانوں پر کہ جن کے خاندان سے یہ آیا ہے۔ اب یہاں ایک نفیس جملہ، پھر انہی انسانوں کے اندر وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ جو اقرار توحید کرے گا، جو اپنی عظمت کو اور اللہ کی عظمت کو سمجھے گا۔ اب یہاں ایک جملہ میں عطیہ کرنا چاہوں گا۔ اب اللہ کی عظمت کو کون پہچانے گا؟ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے جنگلوں میں جا کے ذکر و تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر شب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو درک کرنے کے لیے ہر سال حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان کے لیے ہر سال کربلا معلیٰ زیارت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اپنی عظمت کو پہچان لو۔ جب تمہیں اپنی عظمت سمجھ میں آئے گی تو خدا کی عظمت خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے تو علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اب جو اپنے نفس کو پہچاننے سے قاصر ہے وہ کائے کا اللہ کو پہچانے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس عشیرہ محرم الحرام کے ذریعے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان بنیں، چونکہ خاندان عصمت و طہارت کی اس بارگاہ کا کمال ہی یہی ہے کہ اگر یہاں آدمی آتا ہے نا، توجہ یہاں پہ بہت خوبصورت جملہ جوانوں کے لیے میں نقل کر رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، خاندان عصمت و طہارت کی بارگاہ کا کمال یہی ہے، یہاں آدمی، میں نے کل کہا ہے کہ آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ یہاں اگر آدمی آتا ہے تو یہ بارگاہ اسے انسان بنا دیتی ہے، اگر انسان آتا ہے اسے مسلمان بنا دیتی ہے، مسلمان آتا ہے صاحب ایمان بنا دیتی ہے،
یہ بارگاہ میں اگر صاحب ایمان آتا ہے اسے سلمان بنا دیتی ہے، اور سلمان آتا ہے تو السلمان منا اہل البیت کے درجے تک لے کر کے جاتی ہے۔ توجہ کی میری طرف، میں کوشش کروں گا کہ بات سمجھا سکوں آپ کو۔ کمال ہے اس بارگاہ کا، بس اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کتنی فضیلت ہے انسان کی، کتنی عزت دی اللہ نے انسان کو۔ اہل سنت کی میں ایک تفسیر مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر جلالین میں مصنف نے اس آیت کی تفسیر لکھتے لکھتے حسن انسانی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ اب پوری توجہ سے اس کو سنیں گے آپ۔ حسن انسانی کا ایک خوبصورت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم کی تشریح کرتے کرتے حسن انسانی کا ایک خوبصورت واقعہ ابو جعفر منصور کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کے ساتھ، جو کہ دربار کے خاص الخاص میں سے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنی شریک حیات سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ویسے دنیا میں کم ہی مرد ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو نہیں چاہتے، کچھ باتیں تو ہیں جو مسلم ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا تھا، دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اپنی شریک حیات کے ساتھ محو گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ کہنے لگا، اے میری شریک حیات، اگر تو اس 14ویں کی چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے میں 3 طلاق ابھی دیتا ہوں۔ توجہ کر لے یہاں پہ، چونکہ اہل سنت کے پاس اگر ہنسی مذاق میں بھی شوہر بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہاں واقع ہو جاتی ہے، اور 3 طلاق ایک ہی مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اپنی بیوی سے گفتگو کرتے کرتے کہنے لگا، اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو اسی مجلس میں میں نے تجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا۔ بس اتنا سننا تھا، بیوی اٹھی اور پردے میں چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھے طلاق دیا ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ جو میاں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہو اور اس سے طلاق جاری ہو جائے، وہ رات کتنی کربناک ہوگی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ رات بھر انتہائی کرب میں رہے، اور صبح ہوئی تو وہ خلیفہ کے دربار میں آئے، آ کے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہنے لگے کہ خلیفہ سلامت، میں بہت پریشان ہوں، میری رات تکلیف میں گزری ہے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو میں نے تجھے طلاق دے دی، اب بتا دیجئے کہ میری بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ اب بادشاہ نے تمام علماء کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اے علماء اور فضلاء بتا دیجئے ان کی بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ تمام علماء نے ایک ہی فتویٰ دیا، بادشاہ سلامت، اس کی بیوی طلاق ہو چکی ہے، اس لیے کہ 14ویں کے چاند سے انسان کا خوبصورت ہونا یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کی پریشانی بڑھی، لیکن علماء کے اس مجمع میں کونے میں خاموش ایک عالم بیٹھا تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک تھے، خاموش بیٹھا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خاموش بیٹھا ہے، سب نے فتویٰ دیا ہے، اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ تمام علماء ایک طرف ہیں، یہ خاموش بیٹھا ہوا شاگرد ایک طرف ہیں۔ بول اٹھا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو میں عرض کروں کہ اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی۔ اب سارے علماء حیران ہو کے پوچھتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی؟ تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم کہ اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا ہے۔ جب اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا کہ میں نے سب سے بہتر مخلوق کو خلق کیا ہے، یہ آفتاب و ماہتاب اس انسان کے حسن کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بیوی کا طلاق نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس سامعین محترم، ہمارا موضوع ہے
عظمت انسان. ہماری گفتگو آج کی مجلس سے باقاعدہ شروع ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ اسی عنوان کے ذریعے کربلا تک پہنچیں گے. سامعین محترم، اقدار انسانی بقا کر، عظمت انسانی بقا کر واقع بن کربلا. اگر اقدار انسان پاو کھری پامال نے بھی گستو حسین کربلاٹ نے بھی جس سجے خیال نماز بچت تو گونا تو کہ نماز تو بینس حج بینس اگر نہ بینس تو گیتی تو کھری دے احرام مجا وارث بیت اللہ وارث کعبہ حسین شہید تو گٹ حاجی نیوانس. روح انسانی، روح نماز، روح حج، روح دین، روح اذان بچت تو یہ کر دو حسین سے کربلا بپا تو. 28 رجب ابا عبداللہ الحسین مدینہ جو روان. یا اللہ روزو جو ودابو حضرت سقراط خدا حافظ تھت جو بعد عباس سے باوفات حکم دو عباس ہماری یہ تیار تھے سنار ولے سوار تھے. عجب شان کچ ابا عبداللہ الحسینی قافلہ مدینہ جو نکت مختصراً رستما آباد بے مدینہ جو نکتس قافلہ برباد بے واپس مدینہ داخل ہو. یا اللہ حکم دو عباس ہماری یہ تیار تھے ہماری یہ تیار بھی مستورات حرم ایک بوجھا سوار بو کے تشریف ولے گے. ہیر پراشو مصائب ام فرواوتی سوار بو کٹ حضرت قاسم مشہور نکھے تم ززی ولے سوار تھے. سکینہ وتی رسے ککا علی اکبر سے ہری سوار تھے. رباب وتی حضرت علی اکبر سے ہری تم ززی سوار تھے. یا اللہ ام کلثوم اولاد نیا سلے کہ وقت علی دی ام کلثوم وتی رسے جا عباس باوفا مٹھٹ گے ہماری سوار طریق. یعنی ایک بوجھا مستورات حرم سے تشریف ولے گے ایک بوجھا وارثی مٹھٹ گے سوار طریقے. آخری مرتبہ آواز یا اہل مدینہ یہ تم نظر کھٹ تھا علی و زہرائی جگر گوشا زینب کبرا ہماری سوار بوکٹ ویوگ بشید. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حجرہ جو 70 کنیز و جرمٹ مجھا کہ وقت تشریف ولے گی ہماری سوار بم تھے زینب کبراس اشتائیں بنی ہاشمی جوانی ایک ساتھ سوار تھرو کے ڈھون بگے. ابا عبداللہ الحسین کرسی کے مسند سن بیس ارباب مقاتل سے لکھی ان کی زینب کبرا ویوگ پشی حسین سے تم مسند پھتے صحیح استقبال کرتے ہون بو ازاداران حسین. کوس لجام اجلمی گے کوس سواری زمین جبیرے گے کوس زینب شاک چلمی گے. اللہ اکبر. اور ابا عبداللہ الحسین سے تم کہا کہ زینب ولے سوار تھرے گو اور عباس باوفاس تاریخ سے ران کی تم مبارک کٹ ولے کھیل تھو کہا کہ زینب سے قدم چھپی سوار بھی. اللہ رے زینب قسمت کی عجب انداز کے جو مدینار سوار بھی. یہ وقت تک زینب کبرات دشت کربلا مجا ایک گوتی عصر عاشور ہنگام جو بعد کہ نہ عباس فتن نہ علی اکبر زندہ ہن نہ قاسم زندہ ہن نہ اون زندہ ہن نہ محمد زندہ ہن نہ حسین زندہ ہن. سنار سوار تھرو گر کوگا فت نہ بگے ایک بی بی ایک کے وقت ملعون سے وہی مجبور تھو لوکو سوار با ازاداران حسین ام فروا مقتل ور فرب آواز دن قاسم. قاسم علم نور نظر کون ہنو اللہ ازاداری وازاداری وازاداری. جملہ ہیر پرا ام فرواس مقتل ور آواز دی. قاسم کون ہنو مٹ انصاب نوم داتا کو زین جو زمین وہ تقسیم بن اس کہتے آواز دے اس کہتے رائی واس تو بنے جزید ہے قاسم آنا نوش. رباب سے آواز دی الوام علی اصغر. ایک بی بی ایک سے ایک جوان کے آواز دی جواب نوتی. یا اللہ
جملہ ہیر پر اما صاحب اچاکت علی شیر دل دی مٹھٹ نکھئی زینب کبرا جگرن ای مستورات حرم جب تک علی دی زندہ نہ پریشان نہ با کو عباس میں سوار ترم کو اکبر میں سوار ترم کو قاسم میں مت سوار ترم اللہ اکبر دشت کربلا مجھا قاسم بے فروا سوار ترے گی عباس بے ام کلثوم سوار ترے گی علی اکبر بے ربا علی اکبر بے رسی سوار ترے گی اللہ اکبر ایک مجھے یہاں تک کی زین العابدین بیمار سوار تری تو جو بات دشت کربلا بجا علی شیر دل دی زینب یک دو تنہا پہ بطری علی دی سوار ترگن کوگا فت نبی ہے ایک مرتبہ اونٹ لجا مجلمی نہر فرات ورفر بیرن عباس علوام با وفا مدینہ سوار ببت ودست تم کنو والے دے دیگا سو کوننو علوام سبول کا حسین مدینہ ربا سوار ترو کی کارتے تم مسند فتحون بگا سو آواز دیتا کوننو علوام علی اکبر میں شاکج لمبی سوار ترے گا سونا کوننو آواز دیتا اللہ اکبر مقتل مجا ایک جوان لاچ مجا زلزلہ تو وطی کو ویوگ دبائے نہرے فرات شاک نئے عباس جسم مبارک مجا زلزلہ تو وطی لیکن علی دی سوار ترو گن کو گرے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون